بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس علم الصیغہ نمبر 7 کا آغاز ہو رہا ہے۔ فعل کی بحث جاری ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے فعل ماضی معروف مجرد کے پہلے 3 وزن پڑھے، پھر ان 3 اوزان کی مناسبت سے ہم نے فعل مضارع کے اوزان پڑھے۔ تو یہ وزن کے سیٹ بنے اور یہ 6 سیٹ بنے جنہیں علم صرف اور علم نحو کی زبان میں باب کہا جاتا ہے۔ تو یہ 6 باب ہو گئے۔ چونکہ یہ ثلاثی مجرد کے ہیں تو پھر انہیں کہا جاتا ہے ثلاثی مجرد کے 6 باب یا 6 ابواب۔ تو کل ہم نے ثلاثی مجرد کے بنیادی 6 باب پڑھ لیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اوزان کا بھی پتہ چل گیا۔ یہ ہے جی فعل ماضی معروف مجرد اور اسی سی پھر فعل مضارع معروف کے ہم نے اوزان پڑھ لیے۔ اس سے پہلے ہم جب مثالیں پڑھ رہے تھے اور فعل کی بات چل رہی تھی تو اس وقت ہم نے فعل ماضی معروف کے ساتھ یعنی فعل معروف کے ساتھ ہم نے فعل مجہول کا بھی پڑھا تھا، اور مثال یہی تھی ضربا، یہ معروف کی مثال تھی، اور ضربا یہ مجہول کی مثال تھی۔ ضربا اس نے مارا اور ضربا وہ مارا گیا۔ تو جب ہم کہتے ہیں اس نے مارا تو اس میں فاعل سامنے ہوتا ہے تو وہ فعل معروف ہوتا ہے، اور دوسرا نام فعل معروف کا ہے فعل معلوم۔ فعل معلوم اس کے مقابلے میں آتا ہے جی فعل مجہول کہ فاعل کا پتہ نہیں ہوتا۔ ضربا جب ہم نے کہا ضربا وہ مارا گیا، اب کس نے مارا کوئی پتہ نہیں، مارنے والے کا کوئی پتہ نہیں، فاعل کا کوئی پتہ نہیں۔ جب فاعل کا پتہ ہو تو اس وقت فعل معروف ہوتا ہے جس کو فعل معلوم بھی کہتے ہیں، اور جب فاعل کا پتہ نہ ہو تو اس وقت فعل مجہول ہوتا ہے اور فاعل کا علم نہیں ہوتا۔ تو آج کا ہمارا درس یہاں سے شروع ہوگا، فعل مجہول بنانے کا طریقہ۔ فعل مجہول بنانے کا طریقہ تو خیر ہم نے پڑھ لیا تھا، ضربا سے ضربا یعنی فعل سے فعل، فعل سے فعل۔ لیکن فعل ماضی معروف جو ہے مجرد، جس کے 3 اوزان ہیں، ایک ہے فعل، ایک ہے فعل، ایک ہے فعل، تو ان سے فعل مجہول کیسے بنے گا؟ تو ایک ہی بنے گا، تینوں سے ایک ہی بنے گا، اور وہ ہوگا فعل۔ فعل، ٹھیک ہے جی؟ چاہے فعل ماضی فعل ہو معروف تب بھی مجہول فعل بنے گا، اگر فعل ہو تب بھی مجہول فعل بنے گا، اور اگر فعل ہو تب بھی مجہول اس سے فعل ہی بنے گا۔ آگے سمجھ؟ اب کوئی پچھلا سبق تم نے دیکھا ہے؟ کوئی پچھلا سبق سمجھ میں آیا کوئی ہے؟ دیکھ لینا، آپس میں تکرار کر لینا ہے، ابھی برحمان سے بھی۔ تو اب فعل ماضی معروف کے 3 وزن تھے۔ فعل اس نے کیا، فعل اس نے کیا، فعل اس نے کیا، ٹھیک ہے جی؟ اب اس کو مجہول بنانے کے لیے، تینوں اوزان کو مجہول بنانے کے لیے صرف ایک ہی ہوگا کہ فا کلمہ کے اوپر پیش یا فا کے اوپر پیش، عین کے نیچے زیر اور لام کی زبر برقرار رہے گی تو بن جائے گا فعل، ٹھیک ہے؟ اب فعل ماضی ہو معروف ہو تو مجہول بنے گا فعل، فعل معروف ہو تو مجہول پھر بھی بنے گا فعل، فعل معروف ہو تو مجہول بنے گا پھر بھی فعل۔ تو یہ فعل ماضی کے 3 کے اوزان آپ کو بتا دیے ہیں کہ فعل ماضی معروف تینوں اوزان کا ماضی مجہول جب بنے گا تو ایک ہی سٹائل ہوگا، اور وہ ہے فعل، ٹھیک ہے جی؟ فعل۔ اب آتے ہیں جی فعل مضارع کی طرف۔ تو فعل مضارع میں کتنے ہیں جی؟ یفعلو، 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 ٹھیک ہے جی؟ تینوں ہیں وہاں۔ تو وہاں کیا کیا جائے گا؟ وہاں بھی
ہاں ادھر ہے، ہاں ادھر ہے. تو اب کیا یہ 3 اوزان ہیں، تو یہاں لکھو جی یا فا عین لام. تو یا کے اوپر تو آ جائے گی پیش یا فولو یا فا، تو فا تو آلریڈی ساکن ہے. عین کلمہ میں وہاں نئے اوزان کے لیے حرکت کی تبدیلی ہے، یہاں صرف زبر لگانی ہے. اور تینوں میں پیش آلریڈی لام پر موجود ہے، وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی. یفعلو، بولو جی یفعلو. اب یفعلو ہو، یفعلو ہو، یفعلو ہو، یفعلو ہو، مجہول میں ایک ہی بنے گا یفعل. اب کیا مطلب؟ اب مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی صیغے بنے گے، آگے تعداد آ رہی ہے، تمام صیغوں میں یہ ایک ہی سٹائل چلے گا. آگے بڑھتے ہیں جی. میری کتاب میں صفحہ نمبر ہوگا جی 5 ہے، اور آپ کی کتاب کا جو صفحہ بھی ہے. حضرت فرماتے ہیں وہ ماضی مجہول اظہار سے وزن، اور ماضی مجہول ان تینوں اوزان سے بر وزن فعلا آید، فعلا کے وزن پر آتا ہے. یعنی ماضی کے اوزان تو تھے نا 3، فعل فعل فعلا، تو مجہول ان کا آتا ہے ایک ہی وزن، فعلا آتا ہے. آگے فرماتے ہیں وہ مضارع مجہول مطلقاً بر وزن یفعل، اور مضارع مجہول جو ہوتا ہے وہ مطلق طور پر، یعنی بالکل ایبسلوٹلی آپ کہہ لیں مطلق طور پر وہ یفعل کے وزن پر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو مجہول میں کتنی آسانی ہوگی. آگے فرماتے ہیں پس ثلاثی مجرد را 6 باب حاصل شدہ. پس ثلاثی مجرد کے، یعنی فعل ثلاثی مجرد کے 6 باب بن گئے، 6 باب حاصل ہو گئے. 3 ماضی کے اوزان تھے، ان سے مضارع کا اوزان نکالیں، پھر سیٹ بنائے 6، انہی کہتے ہیں ثلاثی مجرد کے 6 باب. اولاً بیان صیغ افعال و مشتقات کردہ می شود. اولاً یعنی اول اب پہلے صیغوں کا بیان ہوگا. صیغ کل بھی لکھا تھا، صیغ، صیغن، فعل، صیغہ کی جمع. آگے جی وہ مشتقات، مشتقات جو ہے یہ مشتقن کی جمع ہے. مشتقات مشتقن کی جمع ہے، نکلنے والا، وہ اسم جو کسی دوسرے اسم سے نکالا جائے، وہ لفظ جو کسی دوسرے لفظ سے نکالا جائے. جیسے ضربن، ہمارے پاس ایک لفظ موجود تھا، اس میں سے ہم نے ضربہ نکالا، ضاربن نکالا، مضروبن نکالا، ضرابن نکالا، دریبن نکالا، ایسے ہم نے اسے نکالا. ایک ہمارے پاس تھا علم لفظ تھا ہمارے پاس، اس میں سے ہم نے عالم نکالا، معلوم نکالا، علام نکالا، علیم نکالا. یہ سارے ہم نے علم سے نکال لیے. تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ عمل اشتقاق. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ عمل اشتقاق. جب ہم عمل اشتقاق کرتے ہیں تو پھر ایک لفظ سے جو دوسرا لفظ بنتا ہے اسے کہتے ہیں مشتق. اور وہ اسم ہوتا ہے نا، جیسے کہ ہم نے اسم کی پہلے 3 قسمیں پڑھی ہیں. اسم کی پہلی قسم مصدر ہے، اسم کی دوسری قسم مشتق ہے، اور اسم کی تیسری قسم جامد ہے. تو وہ جو دوسری قسم ہے نا مشتق، وہ یہی ہے. تو حضرت کہتے ہیں کہ صیغوں کا پہلے بیان کیا جائے گا، اس کے بعد مشتقات جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے. پھر فرماتے ہیں تفصیل ابواب نمودہ خواہد شد، پھر ابواب کی تفصیل بیان کی جائے گی. ٹھیک ہے، اب آگے فعل ماضی کی جو ہے نا وہ صیغوں کے بارے میں سب سے پہلے بتا رہے ہیں. لیکن یہاں ذرا تھوڑا سا رکیے، اور ہم کٹنگ ہو رہی ہے، تھوڑا سا 1-2 باتیں اور
پڑھ لیتے ہیں. پھر آگے چلتے ہیں، فعل ماضی کی گردان کی طرف چلتے ہیں. فعل ماضی کی گردان آنے والی ہے، اور یہ جتنی باتیں شروع میں آپ نے پڑھی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی ایک سطر کی ایک بات آپ نے پڑھی ہے، چاہے یہ 20 سطر ہے یا 30 سطر ہے، یہ آپ پوری زندگی کے لیے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یاد کر لیں، رٹل لگا لیں، جو مرضی کر لیں. جو طریقہ ہے، بار بار لکھنے سے آتا ہے تو بار بار لکھیں، بار بار تکرار سے آتا ہے تو تکرار کریں. تکرار جو ہے نا، وہ آپس میں تکرار کرنا، ایک دوسرے سے سوال کرنا، یہ بہت ہی مفید چیز ہے. آگے جا کے جب ہم کچھ ہی دنوں بعد گفتگو شروع کریں گے عربی میں اور انگریزی میں، تو پھر اس میں تکرار ضروری ہوگا. بار بار جو ہے نا ایک دوسرے سے حال پوچھا جائے گا، الفاظ زبان پہ آئیں گے. تو تکرار جو ہے وہ بہت ہی پیاری چیز ہے. ایک تکرار ہوتا ہے کہ آپ اپنی گفتگو میں کسی جملے کا تکرار کریں، بار بار کسی لفظ کا تکرار، وہ اچھا نہیں لگتا. وہ علم بلاغت میں آپ پڑھیں گے وہ اچھا نہیں لگتا. یا کوئی تقیہ کلام کسی کا ہو تو وہ اچھا نہیں لگتا. ہر ایک چھوٹے جملے کے بعد مطلب ہے میں ادھر گیا تو مطلب ہے گاڑی نہیں ملی تو مطلب ہے میں لیٹ ہو گیا تو مطلب ہے کھانا بھی نہیں کھایا. یہ جو تقیہ کلام ہے اس قسم کا نہیں کرنا. اگر آپ کو کوئی شک پڑ جائے کہ کوئی میرا تقیہ کلام تو نہیں ہے، تو اپنے موبائل میں آڈیو میں اپنی گفتگو ریکارڈ کرو 5 منٹ کی کسی کے ساتھ، بعد میں ڈیلیٹ کر لینا، اس کو سنو، اس کے اندر دیکھنا کہیں میں ہر 2 جملوں کے بعد کوئی ایسا تو نہیں، یعنی تو پھر ٹھیک ہے جی اور سناؤ. اب 2 لوگ ملتے ہیں، بات کرنے کو ہوتی کوئی نہیں، ایک جملے کا اور سناؤ، پھر ایک جملے کا اور سناؤ. تو اس قسم کے اور ہوتے ہی کچھ نہیں ان کے پاس کیا سنائیں، تو وہ پھر اسی کی تکرار کرتے رہتے. تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. یہ جہالت کی، کم علمی کی، کج فہمی کی یہ علامت ہوتی ہے. جس بندے کے پاس علم ہوتا ہے اور بولنے کا صحیح جس کو طریقہ آتا ہے، وہ بالکل ٹھیک بولتا ہے اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے بولتا ہے، مطلب کی بات کرتا ہے، اور اس کو بھی بڑے پولائٹ انداز میں، ریشمین انداز میں وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں اچھا جی، سونے کو کٹھالی میں ڈالنا، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ ڈسٹر کہاں ہے؟ ڈسٹر تلاش کرو. یہ ساری جگہ صاف کر، اس کو نہیں کرنا، یہاں سے گردان ہاتھ سے. سونے کو کٹھالی میں ڈالتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں جی؟ کوٹتے ہیں اس کو، اس کا میل نکالتے ہیں، بعد میں آگ سے اسے گرم کرتے ہیں. تو صیغتن کا معنی ہے سونے کو کٹھالی میں ڈالنا. یہ جلدی لکھ لیں. تو وہ پھر اس کو کھالی میں ڈال کے اسے کوٹتے ہیں، اس کو میل جال نکالتے ہیں، اس کی شکلیں بدلاتے رہتے ہیں، کبھی اس کو چوکٹا کر دیتے ہیں، کبھی گول کر دیتے ہیں، کبھی پتلا کر دیتے ہیں، مختلف. تو یہ ہے صیغہ. اور علم صرف کی اصطلاح میں کلمہ کی اس شکل کو صیغہ کہتے ہیں جس میں حروف کی تقدیم و تاخیر، یعنی آگے پیچھے کرنا، تقدیم و تاخیر اور حرکات یعنی زیر زبر پیش اور حرکات کی، علم صرف کی اصطلاح میں کلمہ کی اس شکل کو صیغہ کہتے ہیں جس میں حروف کی تقدیم و تاخیر اور حرکات کی تبدیلی کی جاتی ہے. ایک تھا فعلا، تو اب اس میں
الف کا اضافہ کیا تو بن گیا فعلا، اس میں واو کا اضافہ کیا تو بن گیا فعلو. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ حرکات کی، حروف کی بھی اور حرکات کی بھی تبدیلی ہو رہی ہے. تو یہ صیغہ علم صرف کی روشنی میں اور لغت کی روشنی میں کیا تھا؟ صیغہ سونے کو کوٹھالیوں میں ڈالنا، اس عمل کو کہتے ہیں صیغۃ. اس کی جمع ہے صیغ پر وزن فعل. اب ظاہر ہے فعل ماضی سے ہی بنا ہے فعل مضارع، تو ابتدا تو ہر حال میں فعل مضارع سے ہی ہوگی نا. ہاں وہ فعل مضارع سے ہی ہوگی. یہ مجھے دو ایک بار بتاؤ اٹھتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہو. آپ آگے بڑھتے ہیں. اچھا جی، اب ذرا گردان کا جو فلسفہ ہے نا، اب دیکھو کیونکہ ہمیں بولنے کے لیے مختلف لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو آلریڈی اس علم میں ہمیں سکھا دیا جاتا ہے کہ آگے جا کے آپ کو ضرورت پڑے گی تو یہ مختلف لفظ جو ہیں اس طرح بنتے ہیں، یہ ابھی سے بنا لو تاکہ آگے جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو اس وقت آپ ان لفظوں کو استعمال کر لینا. اس لیے ہم گردان پڑھتے ہیں. ہم اس لیے گردان پڑھتے ہیں کہ ہمیں آلریڈی الفاظ کا پتہ ہے. دیکھو اب حضرت نے کیا بات کی پہلی، دوبارہ مسیح کھولیے تو فرماتے ہیں ماضی را سیزدہ صیغہ آید. پہلی بات کی ہے فعل ماضی کے 13 صیغے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جو پہلی گردان ہوتی ہے نا بغیر منفی کے، تو ظاہر ہے وہ اس میں اثبات ہوتا ہے، مثبت ہوتی ہے، اثبات ہوتا ہے. تو اثبات کا جو ہے نا لفظ وہاں شروع میں لکھ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے پہلے معروف ہی پڑھی جاتی ہے. تو یہ گردان کا پورا نام بنے گا اثبات فعل ماضی معروف. اثبات فعل ماضی معروف یعنی فعل ماضی معروف مثبت کی گردان. فعل ماضی معروف مثبت. ٹھیک ہو گیا جی. اب انہوں نے بتایا ہے کہ صیغے 13 ہوتے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے، وہی جو وزن ہے نا فعل ماضی کا، ایک وزن سے انہوں نے 13 صیغے بنا دیے. اب جو 13 صیغے انہوں نے بنائے ہیں وہ ہم لکھتے ہیں جی فعلا. فعلا فعلو. تین ہو گئے. آگے جی فعلت، فعلتا، فعلنا. یہ بالکل ایک ایک صیغہ آپ کو یاد ہو جائے گا، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. آگے انہوں نے کہا جی فعلتا. آگے انہوں نے کہا فعلتما. آگے انہوں نے کہا فعلتم. آگے انہوں نے لکھا فعلتے. آگے انہوں نے لکھا فعلتن. تین اور تین 6 اور 3 9 اور 2 11. اس کے بعد انہوں نے لکھا فعلتو.
پھر انہوں نے لکھا فعلنا. 13 پورے ہو گئے. تین اور تین 6 اور 3 9 اور 10 اور 11 اور 12 اور 13. جی 13 پورے ہو گئے. اب حضرت نے لکھا کہ ماضی را 16 صیغہ آیت، ماضی کے 13 صیغے آتے ہیں. 13 ہم نے پورے کر دیے. اچھا جی، اب 13 صیغوں کو ذرا ذہن سے نکالیں اور پہلا صیغہ ذہن میں رکھیں. فعلا، کل ہم نے پڑھا تھا نا فعلا. فعلا بھی پڑھا تھا، فعل بھی پڑھا تھا اور فعل بھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی. اب اس پہلے صیغے کو سامنے رکھ کے، یہ جو پہلا صیغہ کل ہم نے پڑھا تھا فعلا، اس کو سامنے رکھ کے ہم نے 12 صیغے اور بنا لیے. صیغے سے اب مراد یہاں کیا ہوگا، یعنی 12 کلمے 12 الفاظ اور بنا لیے. کیونکہ فعل میں تبدیلی ہوتی ہے اور صیغے کا مطلب ہی یہ ہے، تو فعل سے جتنے کلمے نکلیں گے ان کو صیغہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اسم سے جو مشتقات ہوں گے ان کو بھی صیغہ کہہ سکتے ہیں. اچھا، پہلا وزن تھا کہ فعلا. اب آپ کو ہوگی جی پہلا وزن فعلا تو تھا، لیکن پہلا وزن فعل بھی تھا، پہلا وزن فعل بھی تھا. تو اب ہم اس طرح کر لیں گے، فعلا فعل فعل، فعلا فعلا فعلا. آپ نے الگ الگ لکھنا ہے، میں اکٹھا لکھ رہا ہوں. فعلو فعلو فعلو، فعلت فعلت فعلت، فعلتا فعلتا فعلتا، فعلنا فعلنا فعلنا، فعلتا فعلتا فعلتا، فعلتما فعلتما فعلتما، فعلتم فعلتم فعلتم، فعلتے فعلتے فعلتے، فعلتن فعلتن فعلتن، فعلتو فعلتو فعلتو، فعلنا فعلنا فعلنا. تو تینوں وزن کے ہم نے یہ بنا لیے. اچھا، یہ جو 12 صیغے ہیں یہ بنے ہیں اس پہلے صیغے سے، فعلا سے یا فعلا سے یا فعلا سے. اب بار بار کہنے کی ضرورت نہیں، یہ کہ کہتا ہوں فعلا سے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں 2 سوال ہیں. پہلا سوال کہ ہم نے اس پہلے صیغے سے باقی صیغے کیوں بنائے، پہلا سوال یہ. ٹھیک ہے. عبداللہ کے لیے خواہ ایک مصیبت کھڑی کر دی ہم نے. اچھا، پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک جو فعلا تھا اس سے ہم نے باقی 12 کیوں بنائے اور کیوں 13 بنائے. ایک سوال یہ ہو گیا. ایک سوال یہ ہے کہ بنے کیسے، میتھڈ کیا ہے باقی صیغے بنانے کا. 2 سوال ہی بنتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو پہلی کلاس میں بچے کرتے ہیں. اب تو آپ ماشاءاللہ پڑھے ہو. باقی کھانے کا جہاں تک کرو گا تو ناشتے کیا کرو، دن کا کھانا کھایا کرو اور رات کا. ٹھیک ہے. میدے کی بھوک ختم ہو جائے. اچھا جی، ذرا توجہ کریں. پوری زندگی کا یہ سبق ہے، پوری زندگی کا. 13 صیغے صاحب علم صیغہ کہتے ہیں کہ فعل ماضی کے 13 صیغے بنتے ہیں. اور بنائے کیسے؟ پہلے صیغے سے بنائے. ٹھیک ہے جی. 13 فعلا سے بنا لیے، 13 فعلا سے بنا لیے اور 13 فعلا سے بنا لیے. اب یہ ہے پہلا سوال یہ ہے کہ اس سے یہ 13 صیغے کیوں بنائے، اور دوسرا سوال ہے کیسے بنائے. جہاں تک تعلق ہے کیسے بنائے تو وہ تو آپ کے سامنے ہے، آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ تھوڑی بہت اس میں تبدیلی کی ہے. لیکن کیوں بنائے اس کے لیے میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں اب ذرا غور کرنا. فلسفہ، گردان کا فلسفہ، بے شک لکھ لو، گردان کا فلسفہ. یعنی یہ جو ہم 13 13 14 14 15 15 صیغے بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں، یہ فلسفہ میں بیان کرنے لگا ہوں. دیکھو جی، فعلا کا مطلب ہے، فعلا کا معنی ہے اس نے، اس مذکر نے، اس نے کیا. ٹھیک ہے جی. ہم اس کی جگہ ویسے تو یہ وزن صاحب علم صیغہ نے تو وزن لکھا ہے، ہم اسے مقرر کرتے ہیں نثر کر لیتے چلے تاکہ آسانی ہو.
یہ ویسے وزن یہ ہے، تو وزن بھی چلے تو یہ بھی ٹھیک ہے. فعل اس مذکر نے کیا، کوئی بھی کام ہے تو اس نے کیا. اچھا اگر مثال کی طرف جائے تو نصر آ جائے گا، نصر اس مذکر نے مدد کی، اس مذکر نے مدد کی. تو اب پہلا صیغہ ہے جی نصر، تو کیسے پڑھیں گے؟ نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرت، نصرتن، نصرتو، نصرنا. ٹھیک ہے جی. آگے وہ دوسرے چلاؤ، سمع، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعت، سمعتما، سمعتم، سمعت، سمعتن، سمعت، سمعنا. اور آگے چلاؤ جی وہ فتح، نہیں وہ تو ہو گیا. کون سا ہوگا جی؟ حسبہ، حسبہ، حسبا، حسبو، حسبت، حسبتا، حسبنا، حسبت، حسبتم، حسبتم، حسبت، حسبتن، حسبت، حسبنا. ٹھیک ہو گیا جی. اس طرح سارے چلیں گے. تو ہم مثال لے لیتے ہیں فعل کی، ذرا چونکہ وزن ہے تو بار بار وہ، تو نصر کی مثال لے لیتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھے کہ فعل کی جگہ یہاں نصر لکھا ہوا ہے. اب نصر کا معنی ہے اس مذکر نے مدد کی. یہ کتنے بندے ہیں؟ ایک ہے نا. تو جب ہم نے کہنا ہوگا ان دو نے مدد کی، ان دو نے مدد کی، تو پھر یہ صیغہ نہیں چلے گا، بلکہ یہاں ایک نیا صیغہ لانا پڑے گا. دو صیغے ہو گئے. پھر جب ہم نے یہ کہنا ہوگا کہ ان سب نے مدد کی، تو پھر ہمیں ایک اور صیغہ لانا پڑے گا. تین ہو گئے، نصرہ، نصرا، نصرو. تین صیغے ہو گئے. یہ تین صیغے کیوں آئے؟ کہ یہ پہلا صیغہ تھا واحد کے لیے، دوسرا صیغہ تھا مثنیٰ کے لیے جس کو تثنیہ بھی کہتے ہیں، اور تیسرا تھا جمع کے لیے. تو تین صیغے بن گئے. اب یہ تینوں مذکر کے لیے تھے، تو اسی طرح کے تین صیغے ہم نے مؤنث کے بھی بنانے ہیں. تو تین صیغے ہمیں اور چاہیے، تو وہ بنائیں گے ہم جی نصرت، نصرتا دو مؤنث، اور نصرنا بہت سی مؤنث. تو تین صیغے یہ بن گئے. تو یہ تین صیغے بھی ضروری تھے یا نہیں ضروری تھے؟ ضروری تھے نا. تو اب کل کتنے ہو گئے؟ 6. تو پہلے 6 صیغے تو بالکل واضح ہو گئے کہ پہلے 6 ہی ہمیں چاہیے تھے، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے. اب آتے ہیں جی، اب سامنے والے کو جسے مخاطب کہتے ہیں اس کو میں نے کہنا ہے کہ تو نے کیا یا تو نے مدد کی. تو ہم کہیں گے نصرتا، تو نے مدد کی. اب اگر یہ کہنا ہے کہ تم دو نے مدد کی تو نیا صیغہ لانا پڑے گا، تو وہ ہوگا نصرتما. اگر کہنا ہے کہ تم سب نے مدد کی تو نیا صیغہ لانا پڑے گا، تو وہ ہوگا نصرتم. اور اگر کہنا ہے تو نے کیا تو فعلتا، فعلتما. تو یہ 3 صیغے بھی ضروری تھے یا نہیں؟ یہ بھی ضروری تھے. تو یہ ہو گیا جی 9. اب آگے آئیے. اب جیسے مذکر کے لیے 3 صیغے ہمیں چاہیے تھے، تو مؤنث کے لیے بھی 3 ہی صیغے چاہیے. تو ہم کہیں گے نصرتے، نصرتما، یہاں آ جائے گا نصرتن. اب جو مذکر کے تھے نا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، اور جب مؤنث کے بنائے تو نصرتے، نصرتن، اور درمیان میں جو نصرتما ہے یہ دونوں میں ایک جیسا ہے. تو چونکہ یہ دونوں میں ایک جیسا تھا تو انہوں نے یہاں لکھا ہی نہیں. انہوں نے ایک ہی دفعہ کافی سمجھا فعلتما، کیونکہ ایسے تھا نا فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن. تو انہوں نے کہا یہ تو صیغہ ایک ہی جیسا ہے، تو یہاں ڈبل لکھنے کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی جگہ لکھو. حقیقت میں یہاں بھی ہے، یہاں بھی 3 پورے ہیں، لیکن لکھنے میں ایک ہی جگہ لکھ دیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے بڑھتے ہیں. اب جب میں نے کہا کہ میں نے کیا یا میں نے مدد کی، تو وہ کیا بنا جی؟ نصرتو. نصرتو میں نے مدد کی، اور ہم 2 نے مدد کی نصرنا، اور ہم سب نے مدد کی وہ بھی ہے نصرنا. تو یہ مذکر کے 3 پورے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. پھر مؤنث کی 3 چاہیے تھے، تو نصرتو میں نے مدد کی، ہم 2 مؤنث نے مدد کی نصرنا، ہم سب مؤنث نے مدد کی نصرنا. اب انہوں نے دیکھا کہ نصرتو اور ادھر بھی نصرتو، تو یہ ایک ہی دفعہ لکھنا چاہیے. ادھر بھی نصرنا، ادھر بھی نصرنا، تو یہ ایک ہی دفعہ لکھنا چاہیے. ادھر بھی نصرنا، ادھر مثنیٰ، تو یہ جمع اور مؤنث مثنیٰ کے لیے دونوں کو ایک ہی دفعہ لکھ دیا. تو انہوں نے ایک ہی دفعہ لکھ دیا، اور باقی جو ہے نا 4 صیغے اڑا دیے. تو یہ ظاہری طور پر 13 رہ گئے، حقیقت میں یہ 18 ہے. ظاہری شکل کو سامنے رکھ کے 13 لکھ دیے،
حقیقت میں کتنے ہیں؟ 18 ہیں. 18 سے بھی سمجھ آ گئے؟ میں ذرا پھر بولتا ہوں. 3 پہلے مذکر کے، پھر 3 مؤنث کے. ٹھیک ہے جی، 6 ہو گئے. پھر جب ہم خطاب کرتے ہیں تو 3 مذکر کے 3 مؤنث کے کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے. پھر جب اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں تو 3 مذکر کے 3 مؤنث کے تو 18 ہو گئے. 18 صیغے پورے ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے صیغے آپس میں مل رہے تھے. ادھر بھی فالتو ما، ادھر بھی فالتو ما، تو ایک ہی جگہ لکھ دیا. ادھر تھا فالتو فالنا فالنا، فالتو فالنا فالنا، 6 پورے ہو گئے. لیکن فالتو 2 دفعہ ہے تو اس کو 1 دفعہ لکھ دیا، فالنا 4 دفعہ ہے تو اس کو 1 دفعہ لکھ دیا. تو تب 13 صیغے بن گئے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقسیم کر سکتے. یہ تقسیم ایسے ہے کہ یہ جو ہیں یہ غائب کے ہیں، کہ کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ جو ہیں مخاطب کے ہیں، کہ سامنے والے سے آپ بات کر رہے ہیں. تو جب غائب کسی کے بارے میں بات ہو رہی تو تب بھی 6 صیغے چاہیے. جب مخاطب کسی سے آپ ہو رہے ہیں تو تب بھی 6 چاہیے. اور یہ ہیں متکلم کے تو یہاں بھی 6 چاہیے. تو 6 غائب کے، 6 مخاطب کے، 6 متکلم کے، 18 پورے ہو گئے. اب ایک آخری سوال یہ ہے، آخری سوال یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ مذکر کا پہلا صیغہ ہوگا تو پھر ظاہر جمع کے لیے بھی ضرورت ہوگا، تو 2 صیغے تو ہماری سمجھ میں آتے ہیں. ایسے ہی مؤنث کا صیغہ ہوگا تو مؤنث جمع کے لیے ہوگا، تو یہ 2 صیغے بھی ہمارے سمجھ میں آتے ہیں. لیکن یہ 2 کے لیے الگ کیوں ہے؟ دیکھو نا، ایک ہے واحد، چاہے واحد مذکر ہو چاہے واحد مؤنث ہو، یہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، یہ ہماری سمجھ میں آتا ہے نا. اور دوسرا یہ ہے جمع، جمع بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ جمع مذکر ہو اور جمع مؤنث. یہ درمیان میں 2 کے لیے الگ صیغہ کیوں بنا ہے؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس ہے ہم سب؟ جی آپ نے پہلے بتایا. ہاں بتائیں. یہ عربی زبان میں 2 کو جمع نہیں کرتے. عربی زبان میں مسئلہ ٹھیک ہو گیا. عربی زبان میں واحد کے لیے ایک لفظ بنا اور جمع کے لیے ایک لفظ بنا، لیکن 2 کے لیے انہوں نے الگ ایک لفظ بنا لیا. انہوں نے کیوں 2 کے لیے الگ لفظ بنایا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ چونکہ ان کی اپنی زبان ہے تو انہوں نے 2 کے لیے بنا لیا. ایک یہ ہے کہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے کہ یہ صرف میں ذرا پریشان ٹھیک ہے. دیکھو اردو میں ہم کہتے ہیں آ واحد کے لیے کہتے ہیں، اور 2 سے لے کر باقی جتنے بھی ان کے لیے آؤ، بس 2 ہی لفظ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن عربی میں کیا ہے؟ واحد کے لیے ایک لفظ ہے، 2 کے لیے الگ لفظ ہے، اور پھر آگے جمع کے لیے جو 3 سے جمع شروع ہوتی ہے ان کے لیے الگ ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ انہوں نے الگ لفظ بنایا ہوا ہے تو اس لیے پھر یہ 18 صیغے بنتے ہیں. وگرنہ کتنے بننے چاہیے تھے؟ یہ ادھر سے ایک نکالو، ادھر سے ایک نکالو، ادھر سے بھی ایک نکالو، ادھر سے بھی ایک نکالو، ادھر سے بھی ایک، 6 نکال دو تو 12 صیغے بنتے تھے. دیکھو انہوں نے 13 بنایا، ہم نے 12 بنا دی، ان سے بھی ایک پیچھے چلے گئے. اب یہاں تک تو آپ کو بات سمجھ آئی کہ 18 صیغے پورے بنیں گے لکھنے میں، یعنی حقیقت میں 18 صیغے بنیں گے، 6 غائب کے، 6 مخاطب کے اور 6 متکلم کے. ٹھیک ہے، 6 ہی بنیں گے نا. میں کہتا ہوں، ہم 2 کہتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں، 3 یہ ہو گئے. پھر مؤنث کے میں کہتی ہوں، ہم 2 کہتی ہیں، ہم سب کہتے ہیں، 6 تو پکی بنے گئے. تو 6 غائب کے، 6 مخاطب کے، 6 متکلم. لیکن اب جو ایک سوال باقی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بنے کیسے؟ تو دیکھو پہلا صیغہ ہے فعل، فعل. دوسرا صیغہ بنانے کے لیے اسی میں الف کا اضافہ کر دیا تو بن گیا جی فعل. تیسرا صیغہ بنانے کے لیے اسی فعل میں واو کا اضافہ کر دیا تو بن گیا فعلو. لکھنے میں ساتھ الف بھی لکھ دیتے. ویسے تو واو کے اضافے سے فعلو بن گیا. ہم سے تم کہاں دیکھ رہے ہو؟ تم باید کیا دیکھ رہے ہو؟ یا میری طرف دیکھو یا بورڈ کی طرف دیکھو. انت مجنون، تم پاگل ہو. ہیں اب فعلو بن گیا. مؤنث کے لیے انہوں نے تا لگا دی، اسی فعل کے ساتھ تا لگا دی. مؤنث کا مثنیٰ کا صیغہ بنانے کے لیے اسی تا کے بعد الف کا اضافہ کر دیا فعلتا. جمع کا صیغہ بنانے کے لیے یہ فعل جو پہلا صیغہ تھا اس کے ساتھ نون لگا دیا اور کہہ دیا فعلنا. مخاطب کے صیغے کے لیے تا لگا دی پہلے صیغے کے ساتھ اور اس کے اوپر زبر لگا دی فعلتا. آگے مثنیٰ کا بنانے کے لیے تا کے بعد تما کا اضافہ کر دیا، یعنی ادھر تا ادھر تما تو کہہ دیا فعل تما.
اور ادھر تم لگا دیا جمع کے لیے فعل تم. بس یہ جو ہے نا یہ تمہارے لیے وزن بھی ہے گردان بھی. اب اس کے اوپر ہم چڑھائیں گے نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتے نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا نصرنا نصرتو نصرنا نصرنا. 18 پورے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اب دوسری یہ ہو گئی جی سمع سمع سمعا سمعو سمعت سمعتا سمع. ویسے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سیٹ کو الگ کریں اور پھر سانس نکالیں. سمع سمعا سمعو مذکر پورے. سمعت سمعتا سمعنا مؤنث بھی پورے غائب مکمل. اب خاطر سمعت سمعتما سمعتم مذکر پورے. سمعت سمعتما سمعتن. یہ تو انہوں نے 13 لکھے ہیں لیکن آپ نے 18 پورے لکھنے ہیں اپنی کاپیوں پہ. پورے 18 لکھنے ہیں 13 نہیں لکھنے. یہ ظاہری طور پر 13 ہے. آگے جی سمیتو سمینا سمینا سمیتو سمینا سمینا. 18 سے بھی پورے ہو. ٹھیک ہے جی. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ نصرا اس نے مدد کی، نصرا ان دو نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرت اس ایک مؤنث نے مدد کی، نصرتا ان دو مؤنث نے مدد کی، نصرنا ان سب مؤنث نے مدد کی، نصرتا تو ایک مذکر نے مدد کی، نصرتما تم دو مذکر نے مدد کی، نصرتم تم سب مذکر نے مدد کی، نصرتے تو ایک مؤنث نے مدد کی، نصرتما تم دو مؤنث نے مدد کی، نصرتن تم سب مؤنث نے مدد کی، نصرتو میں مذکر نے مدد کی، نصرنا ہم دو مذکر نے مدد کی، نصرنا ہم سب مذکر نے مدد کی، نصرتو یہ برابر ہی ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں. نصرتو میں ایک مؤنث نے مدد کی، نصرنا ہم دو مؤنث نے مدد کی، نصرنا ہم سب مؤنث نے مدد کی. جی ہاں آپ پوری گردان کرنا چاہتے ہیں جی تو آپ شروع کریں جی فتح سے. کیا آپس میں باتیں کر رہے ہو؟ سبق کی طرف توجہ کرو. میں نکال دوں گا کلاس سے باہر نکال دوں. باتیں کرنے کے لیے میں باہر بھیج دوں. پتہ ہے نا ایک دفعہ میں کسی کو کلاس سے نکال دوں دوبارہ میں نہیں بٹھاتا. یہ میرا ماضی ہے اور اب سبق بھی پہلے ماضی ہے. چلو جی فتح فتلا فتلو نہیں فتح میں تو ہاں ہے نا. فتح فتح تھوڑا سا اس میں پڑھنے میں ایسے ہونا فتح فتحا فتح فتحا تو الف لگا ہے نا صاحب. ہاں فتح ٹھیک ہو گیا. فتحت فتحت دیکھیں نا یہ ہمارا وزن ہے. یہ پہلی گردان جو ہم نے لکھی ہے یہ وزن ہے ہمارا. اسی کے اوپر ہم نے ڈھالنا ہے. تو یہاں ہے فعلت تو اسی کے اوپر ڈھل جائے گا فتحت. فتحتا بالکل ٹھیک ہو گیا. فتحنا ہاں جی فتحتو نہیں اب مخاطب ہوگا. مخاطب میں زبر ہے. فتحتا بالکل ٹھیک ہے. آگے تم اور تم لگانا ہے. ہاں فتحتا آ گیا تو فتحتم فتحتے فتحتم آگے فتحتے ہاں اور فتحتن پورا ہو گیا. اب یہاں متکلم میں پیش ہے اور تیسرے بھی فتحنا اور مؤنث کی 3 بھی سیم فتحتو فتحنا فتحنا. چلو جی اب میرے پیچھے کہو. اب غائب کی جو 6 سیغے ہیں ان کے 2 سیٹ بنانے ہیں. پہلے 3 مذکر کے اور دوسرے 3 مؤنث کے. ایسے 6 کرنے ہیں تو سانس بھی وہاں نکالنی ہے. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا غائب پورے. اب مخاطب میں زبر آئے گی. فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن. دوسری جگہ سے بیٹھو وہ یہ پورے ہو گئے. اب آؤ جی متکلم کے 6 سیغے. فعلتو فعلنا فعلنا فعلتو فعلنا فعلنا. 18 پوری ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اس نے کیا ان 2 نے کیا ان سب نے کیا اس ایک نے کیا ان 2 نے کیا ان سب نے کیا تو نے کیا تم 2 نے کیا تم سب نے کیا تو نے کیا تم 2 نے کیا تم سب نے کیا میں نے کیا ہم 2 نے کیا ہم سب نے کیا میں نے کیا ہم 2 نے کیا ہم سب نے کیا. یہ ہو ٹھیک ہے جی. اب ذرا یہ تو ہو گیا تھا وزن. اب وزن کے اوپر دوسرا ایک عام لفظ لکھتے ہیں نصر. نصر نصرا نصرو. ہم دیکھو دماغ میں ادھر وائٹ بورڈ کی طرف نہ دیکھو دماغ میں سمجھ کے. نصر نصر نصرا نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا.
کبھی بھی غلط جگہ سانس نہیں نکالنی. سانس کب نکالنی ہے؟ 3 مذکر کے پورے پڑھ کے سانس نکالنی ہے، پھر 3 مؤنث کے پورے پڑھ کے سانس نکالنی ہے، غائب ختم. پھر مخاطب کے 3 مذکر کے پہلے پورے کر کے سانس نکالنی ہے. ایسی نصرتا نصرتما نصرتم. یہ تکیہ مت لگاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، تکیہ لگا کے نہیں بیٹھنا. نصرتے نصرتما نصرتن. نصرتو نصرتو نصرنا نصرنا. مذکر پورے ہو گئے. پھر مؤنث سیم ہی ہے، نصرتو نصرنا نصرنا. اب آتے ہیں ایک اور مثال، فتح. فتح فتحا فتحو. فتحت فتحتا فتحنا. ہاں فتحت فتحتما فتحتم. فتحت فتحتما فتحتن. فتحت فتحنا فتحنا. اور مؤنث کی بھی ایسی، فتحت فتحنا فتحنا. اب جی ضرب یضرب، ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا. ضربت ضربتما ضربتم، ضربت ضربتما ضربتن. نہیں ہوگا، چلو. ضربت ضربتما ضربتم، ضربت ضربتما ضربتن. ضربت ضربنا ضربنا، ضربت ضربنا ضربنا. یہ 18 صیغے ہیں. آپ کی سمجھ میں آ گئے ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل گیا کہ 18 کیوں ہے. ہاں 18 اس لیے کہ 6 غائب کے ہیں، 6 مخاطب کے ہیں اور 6 متکلم کے ہیں. کیونکہ 3 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا کسی کے غائب کا کیا مطلب ہے، کسی کے بارے میں یا بات کی جاتی ہے، یا کسی سے کی جاتی ہے، یا خود بندہ کرتا ہے. 3 ہی صورتیں کلام کی. ٹھیک ہے. جب کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے تو غائب کے 6 صیغے چلیں گے. جب کسی سے بات کر رہے ہوں گے تو مخاطب کے صیغے چلیں گے. جب خود بندہ بات کر رہا ہوگا تو متکلم کے چلیں گے. متکلم بات کرنے والا، مخاطب جس سے بات کی جائے، اس کو حاضر بھی کہتے ہیں مخاطب کو. اور غائب جس کے بارے میں بات کی جائے. غائب کا کیا معنی ہے؟ جس کے بارے میں بات کی جائے. یہ نہیں کہنا کہ جو غائب نہ ہو، جو حاضر نہ ہو وہ غائب ہے، وہ نہیں. یہاں علم صرف میں غائب کا کیا معنی ہے؟ جس کے بارے میں بات کی جائے، چاہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو. جب آپ کہتے ہو نا یہ لڑکا بہت پڑھتا ہے، عبداللہ اکبر یہ لڑکا بہت پڑھتا ہے، اب ظاہری طور پر کوئی کہے گا یہ تو چٹیاں کرتا ہے، بجائے یہ کہنے کہ یہ لڑکا بہت چٹیاں کرتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ بھائی پڑھتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں پڑھتا ہے، ظاہری طور پر چٹیاں بھی کرتا ہے لیکن پڑھتا بھی ہے. یہ لڑکا کیا نام ہے؟ حمزہ. حمزہ پڑھتا ہے، تو حمزہ تو ہمارے پاس بیٹھا ہے، لیکن حمزہ کے بارے میں بات کی جا رہی تو یہ غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو حسیب ہو نا تم، حسیب تم پڑھتے ہو، یہ مخاطب ہو گیا. میں پڑھاتا ہوں، مصیبت یہ ہے کہ آپ جیسوں کو میں پڑھاتا ہوں تو یہ متکلم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ 3 ہی اسلوب کلام ہوں گے، اس لیے ہمیں ان سیغوں کی ضرورت پڑتی ہے. اب جی حسبہ اور کرما رہ گئے 2. حسبہ حسبا حسبو، حسبت حسبتا حسبنا، حسبت حسبتما حسبتم، حسبت حسبتما حسبتن، حسبت حسبنا حسبنا، حسبت حسبنا حسبنا. یہ جو فعولہ ہے نا، یہ زبان پہ ذرا تھوڑی سی مشکل پیدا کرتا ہے، اس لیے فعولہ کے وزن پر الفاظ ہی کم ہے. کرما کرما کرمو، کرومت کرومتا کرمنا. بولو بولو زبان پہ کرو. ہاں کروما کروما کرمو، کرومت کرومتا کرمنا، کرمتا کرمتما کرمتم. ہاں کرمتے کرمتما کرمتن، کرمتو کرمنا کرمنا، کرمتو کرمنا کرمنا. تو یہ پورے ہو گئے جی 6 ثلاثی مجالد کے 6 باب پورے ہو گئے. یہ ہمارا فعل ماضی کا گردان ہے. 18 سیغے ہوں گے، لیکن لکھنے میں انہوں نے 13 سیغے کر دیے کہ جو ڈبل ڈبل ایک جیسے سیغے آ رہے تھے وہ لکھے نہیں. پڑھنے میں 18 پوری آئیں گے، استعمال میں بھی 18 پوری آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آگے حضرت کیا کہتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں کہ
یہ با حرکات ثلاثائے عین، ٹھیک ہے، کہ عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ ایک ہی دفعہ انہوں نے لکھ دیا، فعلا فعلا فعلا، تینوں لکھ دیے، ٹھیک ہے، اور ہم نے 6 پڑھ دیے، تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہم نے ساری پڑھ دی ہیں، تو انہوں نے لکھنے میں اس طرح لکھا ہے۔ آگے فرماتے ہیں مؤنث غائب اس بہمون وضع بعد ازاں سے صیغہ مذکر حاضر، لیکن تثنیہ عام برائے مؤنث حاضر نیز آید بعد ازاں 2 صیغہ مؤنث حاضر است، اول واحد و دوم جمع بعد ازاں 2 صیغہ متکلم است، اول برائے واحد مذکر و مؤنث، ہر دوم برائے تثنیہ مذکر و مؤنث و جمع مذکر و مؤنث۔ یہ تفصیل بتا دی حضرت نے، جو میں نے آپ کو یہاں سمجھا دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ گردان جو ہے نا، کل تک یہ 18 کے 18 سیگے آپ کو 6 سیٹ پورے یاد ہونے چاہیے، کل آپ سے یہ سنے جائیں گے۔ پہلا سیٹ کون سا بنے گا؟ فعل ماضی کا نصر سے، دوسرا فتح سے، تیسرا ضرب سے، اس کے بعد سمع سے، اس کے بعد حسب سے، اس کے بعد کرم سے۔ لیکن حقیقت میں کتنے؟ صرف 3 ہیں، فعلا، فعلا، فعول۔ تو آپ 3 گردانے آپ نے کل 18 سے پورے کرنے ہیں، تو میں آج ہی بتا دیتا ہوں۔ ایک آپ نے سنانی ہے جی نصر کی، ایک سنانی ہے سمع کی، ایک سنانی ہے حسب کی، اور 3 یہ ہو گیا، اور کرو یہ 4۔ ہاں نہیں، حسبہ کی چھوڑ دیں کیونکہ وہ سمع وہی ہے، نصرہ، سمع اور کرم، 3 گردانے آپ نے 18 سے بھی پورے سنانی، تاکہ عین مفتوح کے ساتھ بھی ہو جائے۔ تو کیسے ہوگا؟ نصر۔ اچھا، اب تھوڑی سی آخر میں، آج کا سبق یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ تھوڑی سی ہم پریکٹس کریں گے۔ پہلے ہم نے آہستہ کیا تھا، اب ذہن میں پہلے رکھ دینا ہے کہ جو غائب کے 6 صیغے ہیں، پہلے 3 مذکر کے، اور سانس تو میں نے 3 مذکر کے بعد ہی پورے کرنے کے بعد نکالنی ہے، لیکن سپیڈ بڑھانی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرت، نصرتما، نصرتن، نصرت، نصرنا، نصرنا، نصرت، نصرنا، نصرنا۔ جب اب اکیلے اکیلے پڑھے چلے جی۔ نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، پھر پڑھے۔ ہاں اب مخاطب کے، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرت، نصرتما، نصرتن، جی متکلم کے اسی تیزی کے ساتھ، ہاں سپیڈ تیز ہونی چاہیے۔ نصرت، نصرنا، نصرنا، نصرت، نصرنا، نصرنا، ہاں بالکل صحیح ہو گئے۔ تو اسی سپیڈ کے ساتھ، یہ اس سپیڈ سے تیز سپیڈ آپ کی ہونی چاہیے۔ ہمارے حضرت صاحب جو ہے نا بڑے، ان کے سامنے اگر کوئی سپیڈ نہ لگاتا نا تو اس کو نکھٹو سمجھتے تھے کہ اس نے یاد نہیں کیا، اس نے سبق کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ سپیڈ ہونی چاہیے، بالکل بالکل سپیڈ ہونی چاہیے۔ اور سرے سے میں نہ دیکھو، یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل، نفعل، افعل، نفعل، نفعل، اس سپیڈ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ینصر، ینصران، ینصرون، تنصر، ینصران، ینصرون، تنصر، تنصران، تنصرون، تنصرین، تنصران، انصرون، انصر، ننصر، انصر، ننصر، ننصر، اس سپیڈ کے ساتھ۔ یفتخ، یفتخان، یفتخون، تفتخ، تفتخان، یفتخن، تفتخ، تفتخان، تفتخون، تفتخین، تفتخان، تفتخن، افتخ، نفتخ، نفتخ، افتخ، نفتخ، نفتخ، بالکل سپیڈ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یسمع، یسمان، یسمعون، تسمع، تسمان، یسمان، تسمع، تسمان، تسمعون، تسمعین، تسمان، تسمان، اسمع، نسمع، نسمع، اسمع، نسمع، نسمع، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے یحسب اور یکرم، یکرمان، یکرمون، تکرم، تکرمان، یکرمن، تکرم، تکرمان، تکرمون، تکرمین، تکرمان، تکرمن، اکرم، نکرم، نکرم، اکرم، نکرم، نکرم، ٹھیک ہے۔ یحسب، یحسبان، یحسبون، تحسب، تحسبان، یحسبن، تحسب، تحسبان، تحسبون، تحسبین، تحسبان، تحسبون، آگے تحسبون، اور اقسب، نقسب، نقسب، اقسب، نقسب، نقسب، ایسی ہی فعل مضارع کی اسپیڈ آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ ایک نقشہ جو ابھی میں آپ کو بنا کے دے رہا ہوں، یہ جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں تو اس طرح میں کیسے تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، یہ نقشہ آپ کے دماغ میں گھومنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس پہلی گردان سے آپ کی وہ اسپیڈ ہونی چاہیے کہ آگے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ایک ہی دفعہ سمجھ لینا ہے نا کہ 6 غائب کے ہیں، 6 مخاطب کے ہیں، 6 متکلم کے ہیں، 18۔ پہلے 3 مذکر کے ہیں، پھر 3 مؤنث کے ہیں، پہلے 3 مذکر کے ہیں، پھر 3 مؤنث کے ہیں، پہلے 3 مذکر کے ہیں، پھر 3 مؤنث کے ہیں۔ اگر کوئی 14 صیغوں کی گردان پڑتا ہے اور وہ رک جاتا ہے، اس کی کم از کم میں اجازت نہیں دیتا۔ ہاں پڑھائی مکمل ہونے کے بعد بے شک 13 معنی 14 معنی پھر میرا کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت اسے پتا ہوگا کہ حقیقت میں 18 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو آپ پڑھ رہے ہیں تو 18 کی پریکٹس سے لکھیں،
ہاں اس میں کوئی وہ نہیں ہوگی، نہیں ہے. پھر جو بھی ہوگا ہم انشاءاللہ یہ جو 6 باب ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ 6 باب کا تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن اس سے کون سے فعل آتے ہیں، اس سے کون سے 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 آتے ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو ایسے میں آپ کو سکھاؤں گا نا، میں ہر باب کے 50 آپ کو سکھا دوں. کتنے ہو جائیں گے؟ ہاں 50 کو 6 سے ضرب دینا، 300 تو ادھر ہی آپ سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے کہ یہ باب نصر ینصر سے 50 باب فتح ہو یفتح سے، 50 باب ضرب یضرب سے، 50 باب سمع یسمع سے، 50 باب حسب یحسب سے. پتہ چل جائے گا 87 مجرد کی 6 ابواب کو کہ ہم کو کون پڑھ رہا ہے، ہمیں کون یاد کر رہا ہے. اور ایسا کھیلو اس علم صرف کے ساتھ کہ جو لوگ علم صرف سے ڈر کر بھاگتے ہیں تمہارے اندر شوق پیدا ہو جائے. جی چلو جی چھٹی کرو. کوئی سوال ہے؟ بس یہی بات ہے، اس کے بعد اور اس طرح کی. تو یہ کل تک سپیڈ ہونی چاہیے. اب آپ جدھر بھی جاؤ نا، کمرے جاؤ جدھر بھی جاؤ، ذہن میں ایسے ہی کرنا ہے. ہاں ابھی آپ چھٹی کرو تو ٹھیک ہو گیا. کوئی سوال ہے ذہن میں؟ کوئی سوال ذہن میں ہے آپ کے ذہن میں؟ کوئی سوال؟ جی سوال کرنا ہی نہیں، تم کہتے کوئی سوال کرو ہی. اللہ اکبر. چلو جی پھر آج کا درس یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی توفیق ارزانی کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.